پاکستان میں ملک بینک کے قیام پر الحمدللہ سب سے پہلی آواز اور آگاہی میرے پلیٹ فارم سے جاری ہوئی۔ پھر یہ پیغام بڑھتے بڑھتے تمام علماء اور عوام اس بات پر متفق ہو گئے کہ پاکستان میں ماؤں کے دودھ کی قلت تو مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ ڈبوں کے دودھ کی کثرت مسئلہ ہے۔ ڈبوں کے دودھ پر پابندی اور مشروط ضروری اضطراری اجازت ہونی چاہیے، جبکہ ملک بینک پر جو اربوں فنڈز اور امداد غیروں کے لیے جا رہی ہے، اگر تھوڑی سی بھی ماؤں کے دودھ کی افادیت اور آگاہی اور ماؤں کی غذا پر توجہ دی جائے تو نہ صرف یہ کہ بچوں کا دودھ پورا بلکہ معاشرہ صحت مند ہو جائے۔ آج کے بچے ہی تو ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہیں، اور ان کی بنیادی اور پہلی غذا مکمل ہو جائے تو ہمیں اپنا فیوچر صحت مند نظر آتا ہے۔ مگر کنسرن تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو ایک ایجنڈا ہے، مغرب کا پروپوگنڈا ہے، کیونکہ پاکستان میں نہ تو اس کی اضطراری حالت ہے کہ اس کی اجازت ہو، اور نہ ہی یہاں رضاعت کا خیال رکھا جا سکتا ہے کہ شرعی حرمت بھی باقی رہ سکے، اللہ کی حدود کا احترام ہو۔ اسی وجہ سے متفقہ طور پر علماء کی جانب سے توانا آواز اٹھی، جس پر فوری طور پر ملک بینک کا منصوبہ تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ لیکن اب خبر ہے کہ یہ یونیسیف کا پریشر ہے، IMF کی شرط ہے، یا USAID سے جڑے فنڈز۔ سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا افضل نے کہا ہے کہ ملک بینک تو ہم ضرور چلائیں گے، اس میں نیو بارنز یعنی نومولود بچوں کا فائدہ ہے۔ بچوں کا فائدہ تو نہیں، البتہ ہمیں آپ کا فائدہ ضرور سمجھ میں آ رہا ہے، مگر آپ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ $2 کے فنڈز یونیسیف کے خون آلود ہاتھوں پر دستانے پہنا چکے ہیں، اور آپ کی آنکھوں پر پٹیاں، کہ آپ کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا، جبکہ ایون سائنس میڈیکل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ڈائریکٹ مدر بریسٹ سے ملک پینا اور ایک پروسیجر کہ ایون جہاں پاکستان جیسے ملک میں اس کو مینٹین ہی نہیں رکھا جا سکتا، اس کے باوجود اس کا اجرا اور اطلاق اپنے بچوں کو خود زہر پلانا ہے۔ مطلب نہ دنیا، نہ صحت، نہ ہی دین۔ محترمہ کو اور کوئی دلیل نہ ملی تو بزید کہنے لگی رہا فتویٰ تو وہ بھی ہم لے لیں گے، یعنی خرید لیں گے۔ بھول ہے آپ کی، ہم آپ کے سامنے آئیں گے، ہم اپنی نسلوں کو زہر نہیں پلانے دیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو یونیسیف کا تعارف بتاتی چلوں کہ یہ وہ عالمی ادارہ ہے، اس کا مرکزی دفتر امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہے۔ اس ادارے کے بنیادی مقاصد میں بچوں کو تحفظ فراہم کرنا، ان کی صحت کو یقینی بنانا، ان کے حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کی زندگیاں بچانا وغیرہ شامل ہے۔ یہ ادارہ دنیا کے ان تمام ممالک میں پایا جاتا ہے جہاں مسلمان بچوں کے حقوق محفوظ ہیں، لیکن جو ہی ان ممالک میں ان کے حقوق پامال ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس ادارے کی مجرمانہ خاموشی اور منافقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ محض دعویٰ نہیں، کوئی الزام نہیں، بلکہ زمینی حقائق ہیں، اور اس کی واضح تازہ زندہ مثال غزہ کی حالیہ صورتحال ہے، جو ننھے بچوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ لیکن مظلوموں کے حق میں اس ادارے کی مجرمانہ خاموشی ظالموں کے حوصلے کو بلند کرتی ہے۔ یہ اپنے دعوے میں فیل ہیں، اور یہ ان کا سویٹ کوٹڈ، شوگر کوٹڈ ایک پروپوگنڈا ہے کہ جس سے وہ ایون مسلم ممالک میں اپنی جگہ بنانے میں اور کام کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، وگرنہ ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، وگرنہ سب سے پہلے تو جا کر یہ غزہ میں کام کرتے، وہاں ان کی موجودگی اور پھر خاموشی ان کی حقیقت کو عیاں کرتی ہے۔ یہاں پاکستان جیسے ملک میں اس قسم کے ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں مائیں خود اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اور اگر کوئی مشکل بھی ہو تو رضاکارانہ طور پر اپنے ہی رشتہ دار پلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مرضیہ ہائر کرنا یعنی دودھ پلانے والی کا بندوبست تو اوائل اسلام سے ہے، اس وقت سے جب یونیسیف کا نام اور خواب و خیال بھی نہیں تھا۔ اس یونیسیف کی بنیاد تو 1946 میں رکھی گئی۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد اور قیامت تک رضاعت کا مسئلہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے پریکٹیکل اور آئیڈیل ایگزامپل ہے۔ بچوں کے ساتھ ہمدردی کے نام پر آج جو ہیومن ملک بینک بنانے والے ہیں، کیا اس بات کے ذمہ دار نہیں، ان کے ہاتھ اس چیز سے خون آلود نہیں کہ انہوں نے ہی والدین کو باقاعدہ پروپوگنڈوں کے ذریعے بچوں کو فارمولا ملک اور مصنوعی غذا دینے کا عادی بنایا؟ ماؤں کے دودھ پلانے سے نسوانی حسن متاثر ہونے کا پروپوگنڈا کیا مغرب کا پیش کردہ نہیں ہے؟ یہ اور اس کے علاوہ کئی زمینی خطرناک حقائق ہیں جنہیں آپ یاد رکھیں کہ آخر یہ ادارہ یونیسیف مسلمان بچوں کی کب سے اتنی فکر کرنے لگ گیا ہے،
اور وہ بھی ہیں اس موقع پر کہ جہاں ایک طرف ہزاروں فلسطینی بچوں کو انتہائی بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، انہیں نہ صرف بنیادی خوراک سے محروم کیا جا رہا ہے بلکہ ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، دانستہ قتل عام ہو رہا ہے، جہاں بچوں کی پیدائش سے بھی پہلے ماؤں کے پیٹ میں ان کی قبریں بن جاتی ہیں اور ماؤں کو پانی تو دور کھانا تک میسر نہیں۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق جہاں بمبارنگ سے گھاس پھوس تک جل چکا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے گھاس تک کو خریدنا پڑتا ہے جس کی قوت خرید بھی نہیں ہے۔ پاکستان جیسے غریب ممالک میں، مقروض ملک میں ملک بینک کا قیام غریب بچوں کے منہ سے ملک کا آخری قطرہ بھی چھیننا ہے۔ اس طرح کے ادارے قائم ہونے سے غریب بچوں کی، جو معاشرے کا سب سے بڑا حصہ ہے، حق تلفی ہوگی، کیونکہ غربت کے ماری خواتین پہلے جو اپنے بچے فروخت کر رہے تھے اب اپنا دودھ فروخت کر کے اپنے بچوں کو بھوکا اور بیمار کر دیں گے۔ یہ تو انسانیت کے بھی منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن بعض علماء نے اس کی اباحت کا یعنی اس کے جواز کا فتویٰ دیا، انہوں نے بھی اسے اضطرار یعنی مرتے کو خنزیر کھلانے کے مترادف ٹھہرایا کہ اس صورت میں جائز ہو سکتا ہے، اور پھر مسئلہ رضاعت کے خیال کو بھی مقدم رکھا جس کی یہاں دجیاں اڑنے کے قریب ہیں۔ العیاذ باللہ۔ اویئرنیس پھیلائیے، اس پیغام کو شیئر کیجیے تاکہ اس فتنے کا یہیں قلع کما کیا جا سکے۔